کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں میں بعض ایسے مسلمان جو ذرا سا جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس ملک میں تو اب ہمارے لیے جینا مشکل ہے، لہذا یہاں سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کریں۔ بزرگوں اور دوستو، اس ملک کی آبادی مسلمانوں کی کروڑوں کی آبادی ہے، اتنی بڑی آبادی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہاں کے مسلمان اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کئی ممالک ان کی آبادی سے بن جاتے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد کو کوئی پناہ دینا ممکن ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ جا کر پناہ حاصل کی جائے تو وہاں پر ایک نیا تنازع جنم لیتا ہے، وہاں علاقائی عصبیت پھر ابھر کر آ جاتی ہے۔ جیسا آپ نے تھوڑے دنوں پہلے دیکھا کہ ترکی کے اندر جب انتخابات ہو رہے تھے تو ایک پارٹی کے امیدوار نے علاقائی عصبیت کا نعرہ دیا، اور ان کا نعرہ ہی یہ تھا کہ جو ترکی سے باہر کے لوگ ہیں میں ان کو نکال باہر کروں گا، اور انہوں نے بہت سخت مقابلہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آگے جو ہے وہ زیادہ اور شدت سے جڑ پکڑ جائے، اور ہمارے بڑے لوگ جانتے ہیں کہ جس موقع پر ہمارا یہ ملک بھارت تقسیم ہوا تو اس وقت بہت سارے ہمارے مسلمان خاندان یا قبائل یا جو مسلمان گھرانے منتقل ہو کر پاکستان چلے گئے، تو وہاں جانے کے بعد ایک نئے فتنے نے جنم لیا، وہاں پر مہاجر اور جو ہے اصل مقیم کے نام سے جو جھگڑا و فساد شروع ہوا آج تک وہ ختم نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ سوچ تو بالکل ہی آج کے حالات کے حساب سے قابل قبول ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم جو ہے باہر جا کر جو ہے آباد ہو جائیں، امریکہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، وہاں جا کر جو ہمیشہ کے لیے مقیم ہو جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے میرے دوستو، کیونکہ وہاں جانے کے بعد جو وہاں کی اصل جو مقیم عوام ہے جو سینکڑوں برس سے وہاں رہ رہی ہے، وہ جب محسوس کرتی ہے کہ باہر کے لوگوں نے آ کر ہماری جو جائیدادیں ہیں یا ہماری جو نوکریاں ہیں، ہماری جو تجارتیں ہیں، ہمارے جو کاروبار ہیں، ان پر اپنا سکہ جما لیا ہے، اپنا قبضہ حاصل کر لیا ہے، تو پھر ان کے ذہن میں بھی علاقائی عصبیت ابھر جاتی ہے۔ وہ لوگ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے لگتے ہیں۔ ایسے حالات اس سے پہلے یورپ میں آ چکے ہیں، پھر دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ کم از کم یہاں رہ کر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں سینکڑوں برس سے، ہزاروں برس سے رہتے آئے ہیں، اور ہمارے یہاں کے جو غیر مسلم برادران ہیں ان سے جو ہے لو اور دو کی پالیسی اپناتے ہوئے کبھی نرم اور کبھی گرم کے طریقے پر زندگی تو بسر کر سکتے ہیں، لیکن باہر جا کر مستقل وہاں آباد ہو کر اور جو ہے وہاں امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، آرام و راحت کے ساتھ زندگی بسر کریں، بظاہر حالات کے حساب سے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ جہاں تک ہجرت کا معاملہ ہے وہ اس طور پر ہے، قرآن مجید میں جو ہجرت کے فضائل کے ذکر ہیں وہ اس طور پر ہے کہ امارت اسلامیہ اور حکومت اسلامیہ کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کو پناہ دے، لیکن آج دنیا میں کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہے جو مظلوم مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ چند سال پہلے آپ نے روہنگیا مسلمانوں کے حالات کو دیکھے ہیں، چند لاکھ وہ لوگ تھے، دنیا بھر میں آج تک مارے پھر رہے ہیں، چپا بھٹک رہے ہیں، کوئی انہیں پناہ دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال باہر کرو کہ ہم کسی اور جگہ جا کر آباد ہو جائیں گے، کہ بظاہر موجودہ حالات میں تو ممکن ہے ہی نہیں۔ اگر پناہ ملنی ہوتی تو سب سے پہلے روہنگیائی مسلمانوں کا حق تھا، کیونکہ دنیا کے سب سے مظلوم وہ انسان ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ دنیا کے اندر برس سے کسی پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم روہنگیائی مسلمانوں سے ہوا ہے، لیکن ان انتہائی مظلوم لوگوں کو تک کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ پھر اپنے ملک میں واپس اسی لٹی پٹی حالت میں واپس جا رہے ہیں، اور وہیں جا کر اپنا قیام کر رہے ہیں، لیکن کوئی دوسرا انہیں پناہ دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو کون پناہ دے سکتا ہے؟